یا رسول اللہ بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقہ جل آد میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بالبک تھا، جو دمشق کے تقریباً 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اس شہر میں بال نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا، وہ لوگ اس سے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی، تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مجھ کو آ کر سلام کرے، تو اس کو اجازت ملی۔ کتاب مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر 5922، روایت ہے ان یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 2400، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جس کو اپنی نماز میں پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک
انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم بہت کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 834، روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھ کر رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ کتاب الزہد لی احمد بن حنبل 147۔ وہ آنسو کے قطرے میں نے بہت ساری جگہ کتابوں میں پڑھا، وہ خوف الہی کے ہیں، عشق رسول کے ہیں۔ خوف الہی سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے، حضور کی محبت میں، حضور کی اہل بیت کی محبت میں جو روتا ہے، اس آنسو کی ایسی قیمت ہے کہ جہنم کے کئی سمندر اس ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے بجھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ خوف الہی میں رونا مانتے ہیں۔ آپ بھی ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ، ہر چیز تو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، نیک کام کرنا، حق حلال روزی کمانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، مگر خوف الہی، عشق رسول مانگنا اور اس باتوں میں اس ڈر سے رونا بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ کی یاد میں، حضور کے عشق میں، اللہ کے خوف سے رونا نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 151۔ یعنی روزی کے ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا، حمل گرا دینا، پیدائش سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرنا، جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، وہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودوں میں پیدا ہو کر خوب رجحان ہو گئی ہو، پھر کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کو ہوا اڑائے اور پھرتی ہو۔ قرآن پاک سورہ کاف آیت نمبر 45۔ یعنی جس طرح سے پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح دنیا کی زندگی ہے۔ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہو سکے یہاں تک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کو 50,000 سال تک
قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس طرف سے اس نے دنیا میں کوئی اضلال قابل قبول عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرے والی ہے۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 11317، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چشکی لے کر، یعنی پانی کو چش کر پیے، گھٹ گھٹاہٹ نہ پیے، کھڑے ہو کر نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کتاب بہقی شعب الایمان، حدیث نمبر 5752، روایت حضرت ابن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ کتاب نسائی شریف، حدیث نمبر 3800، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔